آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ ایک دوسرے سے تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں، اور ہدیہ دینے میں بھی بہت سی سنتیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دے تو اس کو قبول کر لینا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور لانے والے سے یہ معلوم کرنا کہ یہ ہدیہ ہے یا یہ صدقہ ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کا ہدیہ آپس میں لیا دیا کرو، یہ تمہارے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزیں ہدیہ کرتے رہنا، یہ بھی رزق میں وسعت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ سینے کو کینے سے دور کرتا ہے، یعنی کہ جو دوسرے کو ہدیہ زیادہ دیتا ہے اس کے اندر سے بخل اور کینہ دور ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کینہ ہے تو آپ اس کو ہدیہ دیں تو وہ کینہ دور ہوتا ہے۔ ہدیہ دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی بشارت حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد باقی ماندہ کھانے کا ہدیہ پیش کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقد روپے کا ہدیہ دیا جاتا تھا، وہ اس کو قبول فرماتے تھے، لہٰذا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ہدیہ بڑوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہدیے کے اوپر ہدیہ دینا، اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا آپ ان ریٹرن ہدیہ دیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ جس کو آپ نے قرض دیا ہو اس سے ہدیہ لینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے ہدیہ نہیں قبول کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر قرض کو جتلا رہے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ ان ڈیٹ ٹو یو جو ہے وہ آپ کو اب ہدیہ دینے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ 3 چیزوں کا ہدیہ واپس نہیں کیا جاتا: دودھ کا، تکیے کا، اور خوشبو والے تیل کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا ہدیہ واپس نہ فرماتے تھے، اور ہدیے کا بدلہ جو ہے وہ دعا کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس بندے کے لیے کم از کم دعا کہہ دینا، اور اسی طرح دعا میں جزاک اللہ خیر کہہ دینا، یہ بھی ہدیے کا جواب ہو سکتا ہے۔